يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد چند دنوں کے بعد انشاءاللہ
اللہ کی رحمتوں، برکتوں، کرم نوازیوں اور مہربانیوں سے بھرپور مہینہ رمضان المبارک ہمیں نصیب ہوگا۔ اللہ ہمیں اس آنے والے مہمان کی صحیح مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان کے آخری دن امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمائے، اسی سنت پہ عمل کرنے کے لیے آج میں اسی خطبے کو بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ خطبہ ارشاد فرمانے والا خطیب بھی اعلیٰ تھا اور خطبے کا موضوع بھی اعلیٰ تھا۔ خطیب اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ خود نہیں بولتا، اس کے لبوں سے رب بولتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ۔ خطیب اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتا ہے تو رب قبلے تبدیل کر دیا۔ وہ بولنے لگتا ہے تو اللہ اس کے ہونٹوں کی قسم اٹھانے لگتا ہے۔ وَقِیلِهِ یا رب، خطیب صرف نبی نہیں ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، پھر وہ رحمت للعالمین۔ جن کے سامنے وہ خطبہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، وہ سامعین اتنے پاکیزہ اور مقدس لوگ ہیں کہ جنت کی حوریں اپنی آنکھیں ان کے تلووں کے ساتھ ملنا بھی سعادت سمجھ۔
دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنے لگتے۔ رب نے اپنی رضا کی سند ان کے ہاتھوں میں تھما دی۔ جنت کا پروانہ رب نے ان کو عطا کی۔ ان کے ایمان کو اللہ نے معیار قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہودی اپنے جاہل عوام کو کہا کرتے تھے ہدایت پانا چاہتے ہو تو یہودی ہو جاؤ، اور عیسائی اپنے جاہل لوگوں سے کہتے تھے اگر ہدایت پانا چاہتے ہو تو عیسائی ہو جاؤ۔ اس کے جواب میں اللہ نے کہا نہیں، ہدایت اب یہودیت میں نہیں، عیسائیت میں بھی نہیں، ہدایت پانا چاہتے ہو تو ایمان اس طرح لاؤ جس طرح ابو بکر و عمر ایمان لائے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا۔ جس مسجد میں وہ خطبہ دیا گیا وہ مسجد اتنی عظیم ہے، مسجدیں تو یہ بھی ہیں، بڑی بڑی مسجدیں بنتی رہتی، راج لوگ دیواریں استوار کرتے ہیں، مزدور اینٹیں اٹھا کے لاتے ہیں، یہ بھی بڑی شرف کی بات ہے۔ اللہ کا گھر ہے، اس میں کسی کی حکومت نہیں، کسی کا تسلط نہیں۔ کہتے ہیں بادشاہ نے ایک بندے کو کہا میری سلطنت سے نکل جاؤ۔ وہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، بادشاہ کہتا ہے میری سلطنت سے نکل جاؤ تو میں کیا کروں؟ فرمایا کسی مسجد میں چلے جاؤ۔ یہ کسی بادشاہ کی سلطنت میں داخل نہیں، مسجدیں تو ساری اعلیٰ ہیں، لیکن اس مسجد کے کیا کہنے جس مسجد کے لیے پتھر اٹھا اٹھا کے لانے والا وہ ہے جو مکے کی گلیوں میں چلتا ہے تو خود پتھر اسے سلام کرنے لگ جاتا، جس کی تعمیر میں میرے آقا نے خود حصہ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد بھی اعلیٰ، ممبر بھی اعلیٰ، سامعین بھی اعلیٰ، خطیب بھی اعلیٰ، خطبے کا موضوع بھی اعلیٰ۔ میرے آقا نے رمضان کی عظمت کو بیان کیا۔ ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، تم پر سایہ ڈالنا چاہتا ہے، یعنی آنا چاہتا ہے۔ شہر عظیم، ایک عظمتوں والا مہینہ، مبارکن جو برکتوں سے بھرا ہوا ہے، عظیم اتنا ہے کہ وہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ، اور برکتوں والا ایسا ہے کہ اگر اس کا ایک روزہ کسی نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا
پھر وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، فرض تو ادا ہو جائے گا، رمضان کے اس روزے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ عظیم بھی ہے، مبارک بھی۔ سارا سال جنت کو اس مہینے کے لیے سجایا جاتا ہے۔ وہ مہینہ آیا تو جنت کے دروازے کھل گئے اور جہنم کے دروازے بند ہو گئے۔ نیکی کی طرف لوگوں کا ذہن پلٹنے لگا، برائیوں سے لوگ رکنے لگے۔ یقین کیجئے دو جگہیں ایسی ہیں جہاں رب کی رحمتیں اترتے ہوئے ہر بندے کو نظر آتی ہیں۔ ویسے تو رب کی رحمتیں ہر وقت اتر رہی ہیں، یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، سانس باہر نکال رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پاؤں پہ چلتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ رحمت ہی۔ یہ رات کا آنا رحمت ہے کہ دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے، یہ دن کا اجالا رحمت ہے تاکہ تم کاروبار کر سکو۔ ویسے تو رحمتیں ہیں ہی ہیں، یہ جہان خالی نہیں ہو سکتا، لیکن دو مقام ایسے ہیں جہاں رحمتیں آنکھوں سے نظر آتی ہیں۔ رات کا پچھلا پہر ہو اور بندہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا، محسوس ہوتا ہے کہ رب کی رحمتیں اتر رہی۔ ایک وہ مقام، اور ایک ہے رمضان کا چاند، جو ہی طلوع ہوا تو رحمتیں نظر آنے لگ گئیں، مسجدیں نمازیوں سے بھر گئیں، رحمتیں نظر آ رہی۔ جنہیں سارا سال کبھی نماز نہیں پڑھی وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے، جنہیں پوری زندگی تہجد کی کبھی توفیق نہیں ملی، وہ سحری کے بہانے اٹھے، اللہ نے انہیں بھی تہجد پڑھنے کی توفیق دی۔ یہ رحمت ہے، یہ سب کیا ہے؟ رحمت۔ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، سارا سال جنہوں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی ان کے ہاتھوں میں قرآن ہے، وہ بھی تلاوت میں مشغول۔ جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی ان کے ہاتھ میں بھی تسبیحاں آ گئی، تسبیح کر رہے، مسجدیں بھر گئی ہیں نمازیوں سے۔ یہ سب رب کی کیا ہے؟ رحمت نظر آ رہی۔ باقی کے دنوں میں بھی رحمتیں کم نہیں، مسلسل رب کی رحمتیں اتر رہی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز آدھی رات کے بعد وہ اپنی رحمت پہلے آسمان پہ اتار کے صبح تک آواز لگاتا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ۔ آواز لگانے والا کون ہے؟ یہاں تو دکان کا مالک سیلز مین کو نہیں پوچھتا، یہاں تو مل آنر مزدور کو نہیں پوچھتا، یہاں تو زمین کا مالک مزارع کا خیال نہیں کرتا، چے جائے کہ خلاق عالم لفظ کن سے ہر چیز بنانے والا نافرمان بندوں کو کہنے لگا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے روٹھا ہوا، میں خود منانے آ گیا ہوں، خود منانے آ گیا۔ ساری رات یہ آواز لگتی رہتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی معافیاں مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں آ گیا ہوں اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے۔
तौबा कर तोड़ दे फिर आ, फिर तौबा कर फिर तोड़ दे फिर आ, फिर तौबा कर फिर तोड़ दे। तीसरी मर्तबा अगर सके बाप की भी नाफरमानी करेगा ना, एक मर्तबा बाप माफ कर देगा, दूसरी मर्तबा भी कर देगा, तीसरी मर्तबा माफ करेगा, ताना जरूर मारेगा। बेगैरत जरूरत पौंदी है तो आ जाना, माफी मांगता है, फिर वही करतूत करता है। तीसरी बार सका बाप भी ताना मारता है। 70 बार तौबा करके फिर उसे तोड़ के मेरे दरवाजे पे आ, मैं तेन ताना भी कोई नहीं। बाजा बाजा हर आंचे हस्ती बाजा, फिर आ मेरे दरवाजे पर, फिर आ मेरे दरवाजे पर। रहमतें उसकी कम नहीं बरसती, लेकिन जो रमज़ान में उसकी मैं एक मिसाल दिया करता हूँ कि कभी आप साहिल समंदर पे गए तो समंदर की लहरें दूर से नज़र आ रही हैं उठती हुई। जो नौजवान हैं, ताकतवर दिल के हैं, मन चले, वो करीब होने लग गए, लहरें यहाँ तक आ गईं, फिर वो पीछे भागे। और जो कोई बूढ़े हुए, बुज़दिल हुए, वो पहले ही दूर खलोते। लेकिन लहरें निकल के ना उन भागते हुए लोगों के पांव से टकराने लगी, पीछे से टकराने लगी। सारा साल अल्लाह की रहमतों वाले समंदर की लहरें मौजें मारती रहती हैं, उठती रहती हैं। बस रमज़ान में ये फ़र्क होता है, वो किनारों से बाहर निकल के लोगों के कदमों से टकराने लग जाती हैं। पीछे से मिलती हैं वो कि आ थोड़ी सी तवज्जो कर, मैं तुझे माफ़ करने के लिए तैयार। मैं आगे जिक्र करता हूँ कि किस तरह बहाना ढूंढा जा रहा है। कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन मुबारकुन, तुम पर एक अजीम महीना, बरकतों वाला महीना आने को है। फी लैलतुन खैरुम मिन अल्फ शहरिन, उसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर, 1000 महीनों से बेहतर है। कभी आपने तवज्जो की, इस खैर को अल्लाह ने मुबम रखा है, बेहतर है। कितनी बेहतर है इसे नहीं बयान किया। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना इसे मुबम रखा है। फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहरिन, ये एक रात जो इस उम्मत को मिली 1000 महीनों से बेहतर है। कितनी बेहतर है ये मैं जानता हूं। उलमा ने इसके मुख्तलिफ मफ़हूम बयान किए हों। एक रात 1000 महीनों से क्या है बेहतर, इसके मुख्तलिफ मफ़हूम बयान किए। एक मफ़हूम मैं अर्ज़ करता हूँ, पसंद आए तो कहना भाई अच्छा मफ़हूम। आज से 150-200 साल पहले ये गाड़ियाँ, कारें, ट्रक, जहाज़ कुछ नहीं थे। सफ़र होता था ऊँटों पर। कोई पैसे वाले लोग हैं तो उन्होंने अच्छा सा घोड़ा ले ली, वो ऊँट से ज़रा तेज़ है। वो जो ऊँटों पे सफ़र होता था, अब आप एक मिनट के लिए तसव्वुर करें भाई ऊँट पे जाना हो लाहौर तो कितने दिन लग जाएंगे।
اور اگر جانا ہو کراچی، تصور کریں نا ذرا کتنا وقت صرف ہوگا. اس کے بعد پھر ریل گاڑی یاد ہوگی. اس کی پہلی رفتار جو تھی وہ 20 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی. پھر ٹرک آ گئے، بسیں آ گئیں. ان بسوں کی رفتار بھی 50 کلومیٹر، 60 کلومیٹر، 40 کلومیٹر فی گھنٹہ. پھر کاریں آئیں، رفتار بڑھنے لگی. پھر جہاز آ گئے. اب ہم اسلام آباد سے بیٹھتے ہیں 4 گھنٹے میں جدے، اور اگر ہمیں جدہ جانا پڑتا اونٹوں پر یا ٹرکوں پر، اونٹوں پہ کتنے دن لگتے، مہینے صرف ہوتے، مہینے. پھر آ گئے جنگی جہاز، جیٹ طیارے، وہ سیکنڈوں میں یہاں سے اڑے اور 5 سیکنڈ میں ہندوستان. ان کی رفتار اور تیز ہو گئی. وہ سفر جو پہلے اونٹوں پہ مہینوں میں ہوتا تھا، وہ اب جیٹ طیارے پہ منٹوں میں ہونے لگا. جو سفر ریل گاڑی پر پہلے 8 گھنٹے میں ہوتا تھا، اب کاروں پہ 1 گھنٹے میں ہونے لگا. اللہ کہنا چاہتی ہیں کہ پہلی امتیں میرا قرب حاصل کرنے کے لیے 1000 مہینے محنت کرتے تھے، وہ اتنا قرب حاصل نہیں کرتے تھے جتنا آخری امت ایک رات میں میرا قرب حاصل کرتی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وہ ایک رات میں اتنے قریب ہو گئے، گویا کہ یہ جیٹ طیارے پر ہے، اللہ کے قریب ہو رہے ہیں. اس پر میں کبھی گفتگو کروں گا کہ روزہ قرب الہی کا ذریعہ ہے. باقی عبادتیں بھی قرب الہی کا ذریعہ ہیں، لیکن روزہ نماز چھپ کے پڑھی نہیں جا سکتی. تہجد آپ چھپ کے پڑھ سکتے ہیں، بیوی سے کیسے چھپیں گے؟ والدہ سے کیسے چھپیں گے؟ صدقہ آپ ایسے دیں کہ دائیں ہاتھ سے دیں، بائیں کو پتہ نہ چلے، لینے والے کو تو پتہ ہے. آپ چھپ کے نہیں کر سکتے. 2 عبادتیں تو پاکستانی چھپ کے کر ہی نہیں سکتے، ایک قربانی والی، ایک حج والی. یہ پاکستانیاں چھپ کے کو نہیں کرتے. انہیں شوق ہوتا ہے کہ ہمارے نام کے ساتھ حاجی لکھا ہے. وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ حج کر کے آیا تو محلے کی دکان پہ گیا اور کرانے والے کو کہا میرا کھاتہ کھول. اس کیا شکر ہے حج کر کے آیا، چنگی جا تو آیا، میرا چکان لگا ادھار. تو جب اس نے کھاتہ کھولا تو اس کو کہتا ہے اس تو پہلے حاجی لکھ دے، ایک کھاتہ میں اس واسطے کھلایا. حج تو پاکستانی چھپ کے کر ہی نہیں سکتے، قربانی بھی نہیں کر سکتے. کوئی عبادت چھپ کے نہیں ہو سکتی. صرف روزہ ہے، یا رکھنے والے کو پتہ ہے یا اس کے رب کو، اور کسی کو پتہ نہیں، کسی کے علم میں نہیں. آپ نے فرمایا فی لیلۃ خیر من الف شہر. اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ تو بتایا کہ وہ رات رمضان میں، یہ نہیں بتایا کہ کون سی رات. 27 کا جو قول کیا جاتا ہے کوئی اس میں پختہ بات نہیں. جو عظمت والی چیزیں ہوتی ہیں انہیں رب چھپا کے رکھتا ہے. صلاۃ وسطیٰ، درمیانی نماز، یہ نہیں بتایا کہ کون سی ہے تاکہ لوگ ساری نمازیں پڑھیں. لیلۃ القدر یہ نہیں بتایا کس رات میں ہے تاکہ لوگ اور راتوں میں بھی جاگیں.
صرف ایک رات پہ سہارا نہ رکھے. جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے، اس گھڑی میں بندہ جو دعا بھی مانگے اللہ رد نہیں کرتا. اس گھڑی کو چھپا دی. کون سی گھڑی ہے یہ نہیں بتایا. علماء نے اس میں کہا کہ عربی خطبہ پڑھنے کے لیے جب خطیب منبر پہ آئے وہ گھڑی، نماز کا سلام پھیرے وہ گھڑی ہے. لیکن سب سے مستند بات یہ ہے کہ امام جب دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے قبولیت دعا کی وہی گھڑی. لیکن سننے والوں نے زبان سے نہیں مانگی، دعا دل میں مانگی، زبان سے نہیں مانگی. جو حاجت ہے اپنے دل میں اپنے اللہ کے حضور پیش کرنی ہے، اور وہ دلوں کے راز بہتر جانتا ہے. میرے آقا نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا. ہمدردی کا کس کا مہینہ ہے؟ ہمدردی کا مہینہ. ہمدردی کے مہینے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز پہلے 200 روپے کلو میں بیچتے تھے وہ 800 روپے کلو کر دو. یہ ہمدردی ہے عوام سے. میرے آقا نے فرمایا یہ کس کا مہینہ ہے؟ ہمدردیاں کرنے کا مہینہ ہے. وہ جو گھروں میں افطاری کے ٹائم 6 ڈشیں پکاتے ہو، اس میں ان غریبوں کا بھی تھوڑا سا خیال کر لو جن کے گھروں میں کچھ نہیں پکتا. وہ شاید پیاز سے کھا لیتے ہوں، چٹنی سے کھا لیتے ہوں، ہونٹے آلو بھی پکا کے نہیں کھاتے جا سکتے. غریب آدمی تو دال بھی پکا کے نہیں کھا سکتے. پتہ نہیں وہ آٹا کس طرح خریدتا ہے. یہ جو دہاڑی دار مزدور ہے، کبھی آپ نے اس پر توجہ کی کہ یہ آٹا اپنے بال بچوں کے لیے کیسے خریدتا ہے؟ جب اس کی دہاڑی نہیں لگتی تو یہ گھر جاتا ہوگا، اس کی بھی بیٹیاں ہوں گی، اس کے بھی بیٹے ہوں گے. وہ باپ کی راہ تکتے ہوں گے کہ بابا کوئی چیز لائے گا، اور یہ خالی ہاتھ گھر میں چلا جاتا ہے. تو ہمدردی کا مہینہ ہے. وہ جو 4 5 6 ڈشیں بناتے ہو، اس میں ان غریبوں کو بھی یاد رکھو. یہ گل تو چنگی نہیں لگی؟ بولو نا، پھر کرو گے عمل کے کو نہیں کرو گے؟ ارد گرد پڑوسیوں کا، غریبوں کا، دوستوں کا، برادری کے لوگوں کا جن کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ ان کے حالات اچھے نہیں، تو آپ ان کے گھر افطاری کا سامان بھیج دیں. ہمدردی کا مہینہ ہے، ہمدردی کا، غمخواری کا، کہ صرف اپنے آپ کو نہیں دیکھنا کہ میرے بچوں کے لیے کیا ہے، میں نے کتنی ڈشیں افطاری میں پکانی ہے. نہیں، غریبوں کا، فقیروں کا، مسکینوں کا، برادری کے غریبوں کا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا. یہ میرے آقا نے اس خطبے میں تلقین کی ہے صحابہ، اور اس کا اجر بیان کیا. اجر، اللہ اکبر، میں حیران ہوتا ہوں وہ اجر سن کے، خدا کی قسم. وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ اس مہینے میں اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے. کیا ڈھونڈتا ہے؟ رحمت حق بہانہ می جوید. اللہ کہتی ہیں کوئی بہانہ ہاتھ آوے تے میں کلمہ پڑھن والے نو بخش دیواں. کوئی بہانہ ملے، بہانہ، ورنہ یہ بھی کوئی کام ہے یار. بندہ حیران ہو جاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا، یہاں غریب کا لفظ بھی نہیں کہا، مسکین، غریب، فقیر، نہ، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا. یہ روزہ افطار کروانا اس کے گناہوں کا کفارہ بن گیا. وَعِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. اللہ اکبر.
اس روزہ افطار کروانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم سے آزادی لکھ دی۔ اور اگلی بات بھی سنو، جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے نا، اس کے ثواب میں اللہ کوئی کمی نہیں کرتا، افطار کروانے والے کو بھی اللہ اتنا ہی ثواب دے دیتا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر بندہ تو اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ انتظام کرے کھانے کا، پینے کا، ماکولات، مشروبات۔ تو آپ نے فرمایا چاہے کھجور کا ایک دانہ، لسی کا ایک گھونٹ، اس کے آگے تو حد کر دی میرے نبی نے، پانی کا ایک گھونٹ۔ بندہ گزر کے جا رہا ہے آپ کی دکان کے آگے سے، روزے کا وقت ہو گیا، بالکل روزہ کھل گیا، وہ جا رہا ہے، آپ اس کو بلاتے ہیں، آپ اسے پانی پیش کر دیتے، کھجور کا ایک دانہ اسے دے دیتے ہیں، وہ روزہ افطار کر لے۔ فرمایا کھجور کا ایک دانہ، پانی کا ایک گھونٹ، لسی کا ایک گھونٹ، جس نے اس کے ذریعے افطار کروایا، اس کو 3 اللہ تعالیٰ رحمتیں اس پہ کرتے ہیں، گناہ معاف کرتے ہیں، جہنم سے آزادی لکھ دیتے ہیں، اور جتنے روزے دار کو ثواب ملتا ہے روزہ کھلوانے والے کو بھی اللہ اتنا ہی ثواب ادا۔ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی آپ سے کہا روزہ افطار کروائیے ان لوگوں کا جو روزے دار ہوں، ان کا روزہ افطار کروائیے، ورنہ یہ جو مروجہ افطار پارٹیاں ہیں، یہ سیاسی جماعتوں کی افطار پارٹیاں، برادری کی افطار پارٹیاں، جماعتوں کی افطار پارٹیاں، ان میں کتنے روزے دار ہوتے ہیں؟ کئی مرتبہ آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا، آپ نے بھی پڑھا، ہم نے بھی پڑھا کہ روزے دار انتظار کر رہے ہیں مغرب کی اذان کا، اور جو بے روزے دار تھے وہ ساری چیزیں چٹ کر کے چلے گئے، 10 منٹ پہلے ہر چیز ختم ہو گئی، اور یہ ابھی بیٹھے ہیں بیچارے اذان کا انتظار کرتے ہوئے، اور جس نے خرچ کیا ہے یہ خوش ہے، مجھے ثواب ملے گا، ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا؟ روزہ افطار کروائیے جو روزے دار ہو، ریاکاری چھوڑیے، دکھلاوا چھوڑیے، رب سے رشتہ جوڑیے۔ یہ جو ہمارے پاس علماء آئے ہوئے ہیں، طلباء آئے ہوئے ہیں، روزہ افطار کروانا ہے تو ان کا کروائیے۔ یہ عالم ہیں، یہ طالب العلم ہیں، یہ قرآن پڑھنے آئے ہیں، ان کے پروں کے نیچے اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں، ان کے لیے دنیا کی ہر چیز دعائیں مانگتی ہے، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ روزہ افطار کروانا ہے تو ان کا کروائیے، پیسے لگائیے یہاں، تسی نہیں نہ لانے تو کیا افطاری کا سامان اللہ نے نہیں دینا؟ یہ تو میرا مقولہ ہے، میں جب بھی چندہ مانگتا ہوں تو میں ساتھ کہتا ہوں بھائی دے دو، نہیں تے ہو جانا، جی کہیں سے ہو جانا ہے، تم محروم رہ جاؤ گے۔ افطار کروانا ہے نا، ادھر خرچ کیجیے، اس میں آپ کھجوریں دے سکتے ہیں، اس میں آپ گوشت دے سکتے ہیں، اس میں آپ فروٹ دے سکتے ہیں، اس میں آپ نقد رقم دے سکتے ہیں۔ وہ افطار کی جو نقد رقم ہوتی ہے وہ بالکل الگ ہوتی ہے، اس میں صرف افطار کا خرچ ہوتا ہے، پینے کے لیے پانی ہے، کوئی پھل ہے، کھانے کے لیے اچھا سالن ہے۔ تو آپ میں جو صاحب ثروت حضرات ہیں، میں متوسط طبقے کو تو کہوں گا بھی نہیں کہ ان کا گھر چلانا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، مجھے یہ علم ہے، مجھے یہ پتہ ہے، جو متوسط طبقہ ہے وہ مار کھا رہا، اور جو
اوپر والا طبقہ ہے وہ اوپر جا رہا ہے۔ یہ ایسا نظام آ گیا ہمارے ملک میں، امیر امیر سے امیر تر، غریب غریب سے غریب۔ یہ لوگ جو سٹاک کرتے ہیں، جن کے پاس کروڑوں روپے، چاول سٹاک کر لیے، چینی سٹاک کر لی، کھال سٹاک کر لی، یہ کروڑ کے ساتھ کروڑ کماتے ہیں۔ جب رقم دگنی ہوتی، انہوں نے تو اس نظام میں ہاتھ رنگے، مار کس نے کھائی؟ غریب نے۔ غریب پر ظلم ہو، غریب پہ زیادتی ہوئی، اور ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو تو بولیے گا، ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ہر روز دا نواں ریٹ، ہر روز دا۔ ہم نے طالب علموں کی چارپائیاں بنوانی تھی، پیب والوں سے بات کی، چارپائی والوں سے، انہوں نے کہا جی اتنے لیں گے ایک چارپائی کے، لیکن آج دا ریٹ ہے، کل نہیں۔ انا للہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر روز سیمنٹ کا ریٹ الگ ہے، سریے کا ریٹ الگ ہے، قالینوں کا ریٹ الگ ہے۔ کیسا ملک ہے، کیسا قانون ہے؟ کوئی عبرت حاصل کرو دوسرے ملکوں سے، بنگلہ دیش کو دیکھو، ہندوستان کو دیکھو، جاؤ ان کی معیشت کو دیکھو، پھر اپنی معیشت کو دیکھو۔ جو ریٹ مرضی لگا لے، میں متوسط طبقہ سے کچھ نہیں کہوں، میں ان سے اتنا کہوں گا کہ تم حصہ ڈالو، چاہے 20 روپے ڈالو، حصہ ڈالو، چاہے 100 روپے ڈالو، اس میں بالکل شرم نہ کرو۔ ایک کروڑ پتی آدمی اگر 20,000 ڈالتا ہے نا، اور ایک 600-700 کا مزدور 10 روپے ڈالتا ہے نا، خدا گواہ ہے رب کی نگاہوں میں دونوں برابر، ثواب کے اعتبار سے دونوں برابر۔ اس نے اپنی حیثیت سے دی۔ متوسط طبقے سے میں کہوں گا آپ اپنی طاقت کے مطابق دیں، اور جو اللہ نے جنہیں دیا ہے اور چھپر پھاڑ کے دیا ہے، وہ تو اپنے ذمہ افطاری لے۔ ایک دن کی افطاری ہم دیں گے، 2 دنوں کی افطاری ہم دیں گے۔ تو جو آپ میں صاحب ثروت ہے، مجھے ملے بعد میں، یہ تسی نہیں کرنا، ہو جانا، شاید بہتر ہو جائے، اللہ کہیں نہ کہیں سے کوئی بندہ پیدا کر دے گا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ اجر، یہ ثواب ملے ہمارے مقتدیوں کو، ہمارے ساتھیوں کو، مواحد ساتھیوں کو، اللہ انہیں خرچ کرنے کی توفیق دے، اس رستے میں لگانے کی اللہ توفیق دے۔ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں رب، بہانہ۔ اگلی بات سنو، اس پہ میں اور حیران ہوا۔ جس نے اپنے ملازم کے کام میں تھوڑی سی تخفیف کر دی، بشرطے کہ ملازم روزے دار ہو، کیا ہو؟ پتہ ہے یہ روزے دار ہے، اور آپ نے اس کے کام میں کیا کر دی؟ تخفیف، کمی کر دی۔ 8 گھنٹے کے بجائے اسے 5 گھنٹے، یا سخت کام آپ نے اس سے نہیں لیا، یا 1 مہینے کے لیے آپ نے ایک ملازم اور رکھ لیا۔ 15-20 ہزار روپے کوئی بڑی بات ہے؟ اس کا اجر تو بھی تو آگے دیکھیے نا، میرے آقا نے اجر کیا بیان کیا۔ آپ نے 1 مہینے کے لیے ایک ملازم بطور معاون اس کے ساتھ اور رکھ دیا، جس نے اس مہینے میں اپنے ملازم کی محنت میں کمی کر دی، اللہ کہتی ہیں میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، اور اسے بھی میں جہنم سے آزادی عطا کر دوں۔ محنت کتنی ہے؟ اتنی سی، اجر کتنا ہے؟ اللہ اکبر۔ اپنی کوشش دیکھیے، اتنی سی۔ بندہ اس رمضان کے مہینے میں اگر ملازم روزے دار ہے، اس کے کام میں تھوڑا سا تخفیف کرتا ہے، بندہ 1 مہینے کے لیے اپنے بیٹے سے کہتا ہے بھی 2-3 گھنٹے کے لیے تم آ جایا کرو بھائی،
ہاتھ بٹا دو تھوڑا سا، اللہ اللہ خیر سے اس کے کام میں تھوڑی سی کمی کر دی جائے، تو میرے آقا نے اس پر بھی اجر کا وعدہ کر دیا۔ آخر میں میرے نبی نے کہا ایک ایسا مہینہ تم پہ آنے والا ہے، اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایسا مہینہ تم پہ آنے والا ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہی رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ، اور جس کا درمیانی عشرہ بخشش ہی بخشش ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی ہی آزادی ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ جو پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن رحمت کے نہیں؟ رحمت نہیں تو مغفرت کیسی؟ رحمت نہیں تو جہنم سے آزادی کیسی؟ رحمت ہے تو مغفرت ہے، رحمت ہے تو جہنم سے آزادی ہے۔ پہلا حصہ مغفرت کا نہیں، مغفرت کا۔ میرے آقا نے اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دی۔ کتنے حصوں میں؟ 3۔ پہلے 10 دن رحمت کے، دوسرے 10 دن مغفرت کے، اور تیسرے 10 دن جہنم سے آزادی کے۔ آپ کے تجربے میں، ہمارے تجربے میں بھی ذہنی لحاظ سے بندے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ذہانت، کچھ ہوتے ہیں ذکی، جسے آپ کہتے ہیں ذہین، ذکی، فوراً بات کو کیچ کر لیں، سمجھ لیں۔ یہاں جو ٹیچر حضرات بیٹھے وہ اچھی طرح جانتے ہیں، جو بچے ذہین ہوتے ہیں، ذکی ہوتے ہیں، ادھر ٹیچر نے بات کی، انہوں نے کیا سمجھا، ہم نے یہ مضمون سمجھا، ہمیں سمجھا۔ اور اسی کلاس میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں سن سمجھو نہیں ہے، اسے آپ کہتے ہیں متوسط درجے کے، درمیانے درجے کے طالب علم، نہ ذہین نہ کن ذہن۔ وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں، ٹیچر اسے دوبارہ دہراتا ہے، تھوڑا سا آسان کرتا ہے اور آسان کرتا ہے، تفصیل کرتا ہے، دوبارہ سمجھاتا ہے، وہ کہتے ہیں ثانوی سمجھو۔ کچھ ہوتے ہیں غبی، عربی میں ہم کہتے ہیں غبی، آپ کہتے ہیں کند ذہن، اے نری قد دے، یہ نری قد دے، وہ کہتے ہیں سانتے دوئی میری بھی سمجھ نہیں ہے۔ ٹیچر پھر کوشش کرتے، معلم پھر کوشش کرتے، اسے اور آسان کرتا ہے، آسان کر کے نہ اسے سمجھاتا ہے، تو تیسری مرتبہ سمجھانے سے وہ جو غبی ہیں، کنزین ہیں، وہ کہتے ہیں ثانوی سمجھ آ گئی۔ عملی لحاظ سے بھی بندے 3 قسم کے، عمل کے لحاظ سے بھی بندے 3 قسم کے، کوئی بہت اچھے عمل والے، نیک صالح، برائیوں سے دور رہنے والے، تقوی اختیار کرنے والے۔ میرے آقا کہنا چاہتی ہیں انہاں دا کام پہلے دا دہاڑے ہو گیا، اچھے لوگ تھے۔ کچھ تھے درمیانے، نیکیاں بھی برائیاں بھی، ان کا کام درمیانی عشرے میں ہو گیا۔ کچھ تھے ان کے ذمے گناہ بڑے تھے، نیکیاں بہت کم تھیں، میرے آقا نے فرمایا تیسرے عشرے انہاں دا کام بھی ہو۔ پہلا حصہ اس کا رحمت کا ہے،
دوسرا حصہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا حصہ عتق من النار۔ رب بہانے ڈھونڈتا ہے، اسی لیے غالباً میرے آقا نے فرمایا برباد ہو گیا وہ آدمی، ہلاک ہو گیا وہ آدمی جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، جبکہ اللہ وہاں قدم قدم پہ اعلان کر رہے ہیں آ میں تجھے معاف کروں، آ میں تجھے معاف کروں۔ احتمال یہ ہے کہ اگلا جمعہ انشاءاللہ یکم رمضان کا جمعہ ہو۔ اس طرح ہم اس ایشیا میں رہنے والے لوگوں کو 5 جمعے نصیب رمضان، یہ رویت ہلال کمیٹی نے مہربانی نہ کی تھی، انہیں بھی پھر چسکا ہوتا ہے نا بھی سارے ملک اکو دن ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں شعبان بھی ہمارے ساتھ، ربیع الاول بھی ہمارے ساتھ، محرم بھی ساڈے نال، بس جلے رمضان آیا انہاں دا روزہ ایک دن پہلے، پھر آگے جا کے پھر ہمارے ساتھ عید الاضحیٰ ہمارے ساتھ، محرم ہمارے ساتھ، ربیع الاول ہمارے ساتھ، سب اکٹھے۔ اس موقع پہ جناب انہوں نے ایک دن پہلے ہی رکھنا ہے، تو پھر ہماری رویت ہلال کمیٹی والے کہتے ہیں 80 مینار رکھ چڑھ۔ تو اگر انہوں نے مہربانی نہ کی تو لگتا ایسے ہے کہ یکم رمضان کو انشاءاللہ جمعے کا دن، میں جمعے کے ہر خطبے میں کہتا ہوا اچھا نہیں لگوں گا، آپ ہمارے مقتدی ہیں، ہمارے پیچھے جمعہ پڑھنے والے لوگ ہیں، احباب ہیں، آپ میں تاجر موجود ہیں، رمضان المبارک میں آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اکثر لوگ رمضان میں ہی نکالتے، زکوٰۃ کہیں نہ کہیں دینی ہوتی ہے۔ کئی لوگوں نے ایسے بے پرواہ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی جو ہمارے دکان پہ فقیر وغیرہ آتے ہیں ہم انہیں 20 50 100 روپے دے دیتے ہیں، چلو جی دن دی 1000 1500 زکوٰۃ نکال۔ وہ پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ٹیمیں، ان کے ہیڈ موجود، پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں۔ اپنی رقم صدقہ خیرات میں اس طرح ضائع نہ کیا کرو۔ کچھ چہرے پہ داڑیاں، شکل مولویوں والی، ہاتھ میں تھیلا، وہ بھی آپ کی دکان پہ آئیں گے۔ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم جی کیمل پور سے آئے ہیں، پنڈی سے آئے ہیں، ڈیرہ غازی خان سے آئے ہیں، مظفر گڑھ سے آئے ہیں، ہمارا وہاں مدرسہ ہے جی، وہ سارا مدرسہ اس تھیلے کے اندر ہوتا ہے، باہر کو نہیں ہوتا، اس تھیلے کے اندر ہوتا ہے۔ کئی پکڑے گئے، فراڈ سامنے آ گئے، کسی پہ اپنی رقم ضائع نہ کریں، مت نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں یار ہمارے اپنے شہر میں مدرسے ہیں تو ہم اپنے شہر کے مدرسوں کو دیں گے نا، آپ اپنے علاقے میں جائیں نا، ڈیرہ غازی خان ہے، مظفر گڑھ ہے، پنڈی ہے، اٹک ہے، جہاں سے آپ آئیں اس علاقے میں جائیں آپ۔ تو یہ ایک ایک دکان پہ آنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا سارا مدرسہ جو ہوتا ہے وہ کس میں ہوتا ہے؟ تھیلے۔ اس مدرسے کا نام ہوتا ہے گزران العلوم، گزران العلوم۔ اس کا معتمم وہ خود ہوتا ہے، اس کی مدرس اس کی بیوی ہوتی ہے، اور اس کے بچے جو ہوتے ہیں وہ طالب علم ہوتے ہیں۔ آپ ان کو پیسے اٹھا کے دے دیتے ہیں، ایسا نہ کیجیے۔ آپ کبھی تحقیق کریں تو آپ پر ساری باتیں کھل جائیں، اس لیے میں آپ کو آگاہ کر۔ جامعہ ضیاء العلوم جو آپ کا مدرسہ ہے، ادارہ ہے، اس کی کارکردگی آپ کے سامنے۔ یہ رجب میں جو ہمارا پروگرام ہوا سالانہ، اس میں 50 طلبہ کی دستار بندی ہوئی جنہوں نے قرآن حفظ کیا، 50۔ کل ہمارے ہاں ایک تقریب تھی، 16 مزید بچوں نے قرآن حفظ کی۔
رجب کو گزرے تو ابھی 3 مہینے بھی نہیں، 1 مہینہ بھی نہیں ہو، تو آپ زکوٰۃ کی ادائیگی میں جامعہ علوم کو یاد رکھیں گے۔ میں کتنا زور ڈال سکتا ہوں آپ پر، آپ میری لاج رکھیں گے اور اس کو یوں ہی نہیں لیں گے کہ بس مولانا نے کہہ دیا ہے، خطیب صاحب نے کہہ دیا ہے، نہیں، بلکہ اس پر آپ غور کریں گے، فکر کریں گے کہ یہ ہمارا ادارہ ہے۔ دیکھیں 600 آدمیوں کا کھانا روزانہ مدرسے میں پکتا ہے۔ کتنے؟ 600۔ اب مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کے گھر میں 6 بندے ہیں، 7 بندے ہیں تو کیا خرچ اٹھتا ہے اور 600 بندوں پہ کیا خرچ اٹھے گا۔ میں کیسے کیوں بتاؤں آپ کو، آپ سمجھدار ہیں۔ مہنگائی، جو مرغ کا گوشت 125 150 میں دھکے کھاتا پھرتا تھا، وہ آج 650، وہ 5 گنا بڑھ گئی۔ گھی جو کبھی 100 کا 150 کا مل جاتا تھا، آج وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی۔ مہنگائی 5 گنا بڑھ گئی ہے تے تہاڈا تعاون اتھے ہی کھلوتا، کیسے کام چلے گا؟ آپ تھوڑی سی اپنے میں تبدیلی لائیں۔ تبدیلی تو لفظ سے بڑا بدنام ہو گیا، لیکن چلو تھوڑی سی اپنے میں تبدیلی۔ تو زکوٰۃ میں ہمارا بندہ وہاں مستقل بیٹھے گا گیٹ پر، آپ نے اپنی پوری زکوٰۃ جامعہ ضیاء العلوم کو دینی ہے، خاص کر کے ہمارے جو مواعظ ساتھی ہیں۔ اگر آپ نے ہمیں زکوٰۃ نہیں دینی ہمارے مدرسے کے لیے تو کس نے دینی ہے ہمیں؟ کتنے مخالف ہیں ہمارا تو نام کو نہیں سننا چاہتا۔ تو آپ بھی اگر ہمیں نہیں دیں گے، جو مواعظ ساتھی ہیں، مسئلے کو سمجھنے والے ہیں، دوسروں سے ہم کیا توقع رکھیں گے؟ تو آپ زکوٰۃ میں اس ادارے کو یاد رکھیں۔ یہ جو مسجد ہے، اس کا جو نظام ہے، آگے اگر یہ اے سی چلنے ہیں، گرمیوں میں اگر یہ اے سی چلنے ہیں تو ان کا بل بھی آنا ہے، اور بل آنا ہے 1.5 لاکھ 2 لاکھ لاکھ 1.25 لاکھ، یہ بل آنا ہے اس کا اگر یہ چلنے ہیں۔ آپ کی اوسط جھولی 20,000 ہے، ہر جمعے کی جھولی آپ کی کتنی ہے؟ 20,000۔ یہ مہینے کے کتنے ہوئے؟ 80,000۔ اس میں تنخواہیں بھی ہیں، اس میں اخراجات بھی ہیں، بلب ہے، موٹریں ہیں، وہ بھی ہیں۔ اس سے ہم بجلی کا بل ادا نہیں کر سکیں، ہماری ہمت سے باہر ہو گیا ہے۔ آپ کو گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے، آپ کی ہمت سے باہر ہو گیا ہے، بل کی ادائیگی آپ کی ہمت سے باہر ہے، تو اس کو چلانا بھی ہمارے بس سے باہر ہو رہا ہے۔ تو آپ رمضان کے جمعوں میں مسجد کے لیے دل کھول کر تعاون کریں، تاکہ اتنی رقم جمع ہو جائے کہ جتنی گرمیاں ہم گزاریں گے اس کی بل کی ادائیگی ہم آسانی سے کر لیں۔ تو آئندہ جمعہ آپ نے یہ بھی سوچ کے آنا ہے۔ میں دعا ہی کر سکتا ہوں، اللہ آپ کے رزق حلال میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، اور اللہ آپ کو اپنے دروازے کا محتاج رکھے۔ دیں جی اذان۔